جی ناظرین، ویلکم بیک ناظرین۔ بریک کے بعد مجھے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے۔ حارث نواز صاحب، مکالمہ میں خوش آمدید۔ تھینک یو تھینک بریگیڈیئر یو صاحب، ابھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریر کی ہے۔ آپ کو کچھ پوائنٹس میں بھی بتاتا ہوں، آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایران کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کی فضائی حدود میں ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے مگر بات چیت پہلے کیوں نہیں کی، ایسی کوئی صورتحال ہے، اور پھر ایران کی نیت اچھی نہیں ہے، اس طرح کی صورتحال ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بیانات سامنے آئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال اس سے پیدا ہوگی؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ایران بات چیت کر رہا تھا نیگوشیشن آن پہ، یا تو نیگوشیشن ختم ہو گئے ہوں اور اس کے بعد آپ جا کے اٹیک کریں تو صحیح، بات بھی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نیگوشیشن میں درمیان میں آپ نے اسرائیل کو کہا کہ اٹیک کر دو، تو ہو از رانگ جی اینڈ ہو از اگریسر؟ بات یہ کہ بات تو وہ کر رہا تھا 2 ہفتے کی، آپ کیسے بات کر رہی ہیں؟ جی مطلب بالکل، یہ تو چونکہ وہ نہیں کہ، صحیح لیکن بات یہ کہ آپ اگر پریزیڈنٹ آف ایک سپر پاور ہیں تو آپ کو بڑی میچورٹی سے، سوچ سمجھ کے، ایز اے سیاستدان، اسٹیٹس مین، آپ کو بردباری سے بات کرنی چاہیے۔ آپ اس طریقے سے اگر ملک کو کہیں کہ آپ سرنڈر کر دو، آپ کے لیڈر کو ہم جان سے مار دیں گے، اس کے بعد آپ ایران کو خالی کر دو، یہ ہم نے ایک سے قبضہ کر لیا، مطلب ہے ہم یو آر پارٹ آف دا گیم۔ اگر آپ یہ کہیں اسرائیل نے ایک پرائورٹی لی ہے، ڈفرنٹ ہے، دیٹ مینس کہ آپ اس پہ شامل ہیں، آپ کی لڑائی میں شامل ہوئے ہیں۔ آپ نے کیا کہا تھا جب آپ پریزیڈنٹ بنے تھے کہ میں جنگیں ختم کروں گا؟ جی کیا آپ نے یوکرین کی اور رشیا کی جنگ ختم کر لی؟ کیا غزہ میں جو بربریت ہو رہی، ظلم ہو رہا ہے، آپ نے ختم کیا؟ جی جی آپ نے اس کے بعد ایران نے اس نے اٹیک کر دیا، آپ نے اس کو روکا نہیں۔ مین دیٹ مین جو آپ کو بیٹمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ لڑائی سے جھگڑے شروع کر رہے ہیں، آپ ان کو اسرائیل کو سہ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے بات کریں کہ یہ کوئی چیز تو نہیں ہے کہ اتنا بڑا امریکن سپر پاور اور اسرائیل کو سارا سپورٹ کر اور ایک ملک کے اوپر چڑھائی کر دیں اور جا کے ان صحیح کی تنصیبات کو نقصان کرنا شروع کر دیں، جبکہ انہوں نے خود کہا، اناؤنس کیا کہ ایران نیوکلیر پاور نہیں بننا چاہتا۔ صحیح ہماری ہر سائڈ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی انسپیکشن میں ہے، اور ہم جب آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں، صحیح۔ چیک کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا رہ جاتا ہے؟ مقصد اگر آپ اچھا کا یہ ہے بریگیڈیئر کہ صاحب، یہ بتائیں کہ جب ایران کمپلائنس میں تھا، فل کمپلائنس میں تھا، ویپنائزیشن کی طرف نہیں آ رہا تھا، تو ابھی چونکہ مذاکرات بھی چل رہے تھے، تو اس دوران پھر اسرائیل کی طرف سے حملہ کرایا گیا یا اسرائیل نے خود حملہ کر دیا؟ یہ اس وقت حملہ کرنے کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیں، یہ حملہ کرایا نہیں، یہ امریکن کی کانسنٹ سے، مرضی سے اٹیک ہوا۔ صحیح ایران اسرائیل کبھی ضرورت بھی نہیں کر سکتا کہ اکیلا اٹیک کرے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ چاہ رہا تھا اسرائیل، اور امریکن بھی چاہ رہے تھے کہ یہ معاہدہ نہ ہو۔ صحیح کنڈیشنز ایسی تھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ 0 گریڈ سے بھی آپ یورینیم کا لیک نہیں کر سکتے، جی جی اور آپ پیسفل پرپز کے لیے، اس کو زراعت کے لیے، الیکٹریسٹی کے لیے، جی ہیلتھ کے لیے استعمال نہیں کرتے، دیٹ درمیان بھی یہ دنیا میں اگر آپ کے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے انسپیکٹرز وہاں موجود ہیں، ان کی سپرویژن میں اگر یہ کام ہو رہا ہے اور وہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، دیٹ از الاؤڈ۔ اور سیکنڈ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 2 دن پہلے 12 تاریخ کو آپ نے جو بورڈ میٹنگ میں انٹرنیشنل اٹامک کمیشن کے ایک لیٹر نکلوا دی کہ ہمیں تشویش ہے۔ صحیح بھائی تشویش کس بات کی ہے؟ جب آپ کے انسپیکٹر وہاں کام کر رہے ہیں، ساری چیزوں کو صحیح چیک کر رہے ہیں، جی تشویش کے بعد آپ نے جو لیٹر لکھا جی جی اس کو کسی نے اینالیسس کیا؟ کیا اس کو یونائٹڈ نیشن میں آپ نے بھیجا؟ جی وہاں پر اس کو ڈسکشن ہوئی؟ کیا یونائٹڈ نیشن آرڈر دیے کچھ کرنے کے لیے؟ صحیح یونیورسٹی ہاؤ کین یو گو؟ یہ تو مطلب بنا بنایا پھر پرپز یہ ہے کہ ایران کو ہمیشہ کے لیے نیوکلیر جو بھی کیپیبلٹی وہ ختم کر دیں، صحیح اس کی جو میزائل کروز، بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائل بنانے کی اپنی جی جی انڈیجنس پروڈکشن کی فیکٹریاں اچھا بہت بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جتنا نقصان ہوا ہے ایران میں، اس کی کوئی ایٹمی جو انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک ہوئے ہیں، کوئی نقصانات ہوئے ہیں؟ لیکن پارشل نقصان ہوا ہے نیوکلیر سائٹ کے اوپر، صحیح لیکن جو اصل سائٹ ہیں وہاں نقصان نہیں، وہ 100 میٹر ڈیپ ہیں۔ صحیح اس لیے تو اسرائیل منتیں کر رہا ہے امریکن کو کہ آپ اندر آئیں، ہماری مدد کریں، اور جا کے B-52 بامبر سے ہوں جو بنکر بسٹرز ہیں جو ڈیپ جا سکتے ہیں،
جو 2-2 ٹن کا بام اٹھا سکتے ہیں ان کو لے کر آئیں، مدد صحیح کریں. صحیح بات یہ کہ یہ، اور سیکنڈ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ریجن کا جیسے عراق، لیبیا، سیریا پہ آپ نے قبضہ کیا، ان کی آئل فیلڈ پہ، ان کی گیس فیلڈ پہ قبضے کر لی، اپنی مدد کی حکومت بنا لی، یہ یہاں یہ لانا چاہتے ہیں. صحیح لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ایرانین قوم جو بڑی لڑاکا ریزیلینٹ ہے، صحیح اور وہ اپنی کسی حالت میں کمپرومائز نہیں کریں گے، مر جائیں گے سرنڈر نہیں کریں گے. ان کے لیڈر نے صحیح کہہ دی نا کہ وی ول نیور سرنڈر. یہ جو ٹھیک ہے. سیڈلی مسٹیک. اچھا اب بات آپ یہ ہے کہ جی جی اچھا بریگیڈیئر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دو بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں اسرائیل کی طرف سے، ایک تو یہ ایٹمی اثاثوں کو تباہ کرنا اور دوسرا ریجیم چینج، تو ابھی جو اتنا بڑا پنگا لیا ہے اسرائیل نے ایران کے ساتھ، تو یہ جو دو بڑے مقاصد ہیں اس کی طرف کچھ اس کے اصول میں کوئی پیش رفت آپ کیا سمجھتے ہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں، کسی حالت میں بھی رجیم چینج نہیں ہو سکتی. صحیح پچھلے 40-45 سال سے یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت جب آپ نے ان کا دشمن نے اٹیک کیا ان کے اوپر، جیسے پاکستان کی مثال لیں گے، صحیح پاکستان جب انڈیا نے اٹیک کیا تو پولیٹیکل پارٹیز میں کتنے ڈفرینس تھے، لیکن جو ہی انڈیا نے اٹیک کیا پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن گئی. صحیح جس کو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں نا کہ مشہور وہ ہم مثال کریں سیسا پلائی دیوار بن جانا، صحیح تو وہ ایک قسم کی اسی طرح جو فورٹ فائٹر نیشن، یہی اس وقت ایران کی سچویشن ہے. وہ اس وقت پوری قوم بنیاد تم مسرور بن چکی ہے، صحیح وہ کسی کو برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے اور سیکنڈ یہ کہ آپ نے اندر وہاں پہ جال بچھا لیا را نے، اور مساد نے مل کے جو ایک ایران کی کمر میں چھڑا گھومتا ہے انڈیا نے، وہ بھی ایران کو پتہ چل گیا. صحیح اس لیے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا، نہ وہ اپنے ہدف پورے کرتے ہیں. بلکہ دیکھیں، ایران بہت بڑا ملک ہے، پاکستان رقم میں ڈبل سے بھی زیادہ ہے. جی بالکل ایران چھوٹا سا ملک ہے. آپ صحیح سوچیں جو وہ میزائل مارا ہے ایران، اسرائیل کے اوپر کتنا نقصان ہو رہا ہے. چھوٹی سی جگہ پر ڈرون گر رہے ہیں، روزانہ گر رہے ہیں. یہ بڑے سینسیٹیو ہیں اپنی کیجولٹیز کے لیے، نقصان کے لیے. صحیح تو یہ ان کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے. ایران سسٹین کر لے گا. ایران تو پہلے بھی لگتا ہے عراق سے لگتا ٹھیک ہے، ہے لیکن اسرائیل نہیں کر سکتا. تو صحیح اسی لیے ابھی بھی ایران کیا ہے. اور پھر آپ نے ریسنٹ اسٹیٹمنٹ بڑی اسٹرانگ آئی ہے کہ امریکہ کو سوچنا نہیں چاہیے کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا. صحیح انہوں نے بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے میل ملاپ کرا کے اپنے انٹیلیجنس یہ نیشنل کمیونکیشن کمیشن نے غلط رپورٹ لے لی ہے تو دوبارہ رپورٹ لیں، اس کو انالیسس کریں، جوائنٹ نیشن بھیجیں، پھر بات کریں. ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ کسی حالت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آپ ایران کے اوپر امریکن اٹیک کریں. اس کو سوچیں گے نا، یہ امریکہ کو سوچنا پڑے گا. یہ بڑی سی اسٹیٹمنٹ ہے. صحیح ہے تو آئی تھنک اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو اس وقت نقصان میں اسرائیل ملتے کر رہا ہے. امریکہ کی کسی طریقے سے لڑائی میں بیٹھ کرے کھینچے اور لے کے جائے. اور وہ کوشش یہی کرے گا، ہو سکتا ہے کہ جو عراق میں یا دوسرے ممالک میں ان کے جو ایسٹ ہیں وہاں اسرائیل خود ہی اٹیک کرے اور لگا دے گا نام ایران کا، اور پھر اس کے بعد امریکہ کو لے کر آئے گا. تو ایران ہے ٹو ویری کیئرفل کہ کسی حالت میں بھی اس کو ٹھیک ہے امریکن کا جی ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایران اسرائیل یہ جنگ ہے یہ کیا لینگتھی ہو سکتی ہے یا جلدی کوئی وائنڈ اپ ہونے کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میرے خیال میں جو مجھے بھی حالات لگ رہے ہیں یہ اتنی گندگی نہیں ہوگی. ہفتے 10 دن میں 2 ہفتے کے اندر یہ کلیئر ہو جائے گا. اور ڈپینڈ کہ امریکن کی کیا رسپانس ہوتی ہے. امریکن کیا، انہوں نے امریکن نے تو اپنی سینٹ میں ایک بل بھی لے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ کسی حالت میں بھی جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے جب تک ان کو سینٹ کانگریس الاؤ نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے اس کا مطلب انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھنے کی ڈونٹ ٹرسٹ امریکن پریزیڈنٹ کی، یہ انپریڈکٹیبل ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. صحیح تو یہ اسٹیٹمنٹ، اور پھر پیسے بھی امریکن پریزیڈنٹ کو سوچنا چاہیے جی کہ ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے جس کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں یہ امریکن پریزیڈنٹ کو سیو نہیں دیتا. اور اسلامک ممالک کا بہت بڑا رول ہے صحیح کہ ان کو بھی کھڑے ہونا چاہیے. آپ کو ورنہ کل کو آپ کی سب کی باری باری آتی جائے گی اور سب کو سالٹ کرے گا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو عرب ممالک ساتھ ساتھ ہیں ان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی پریکٹیکلی کہیں سے کوئی واضح موقف تو آ نہیں رہا. تو آپ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مشرق وسطیٰ میں کس طرف صورتحال کو جاتا دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں OIC کا بھی اجلاس ہونا ہے ترکی میں. میرے خیال میں وہاں پر ان کو ضرور بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. اپنے 57 ملک ہیں، ان سب کو کھڑے ہونا چاہیے ایک اسلامک زیادہ ممالک کے لیے. اگر آج یہ نہیں کھڑے ہوں گے تو کل ان سب کی باری آئے گی. صحیح اور یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ بھی انڈیا کا اور اسرائیل کا بھی نیکسس بن گیا ہے
جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ اپنے نیٹ بنا کے ایران میں تمام ان کے آرمی کمانڈر، سائنٹسٹ، پالیٹکس میں جو انہوں نے وہیں سے مارا ہے ان کی نشانہ لگا کے، اور ہم شور کہ ابھی ان کو پتہ چل گیا کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے. اس لیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ مسلمان ممالک ایک اسٹرانگ ریزولوشن لے کر آئیں اور وہ کہیں کہ اٹ شوڈ بی امیڈیٹ ڈی ایسکیلیشن. نمبر 2، ہم ورنہ سفارتی تعلقات جن ممالک کی بھی اسرائیل کے سب ختم کریں گے. ہم ان کی پروڈکٹس کا بائک آؤٹ کریں گے اور یونائٹڈ نیشن سے بات کریں کہ وہاں پہ جا کے بھی کس کا امیڈیٹلی اس کو اسٹاپ کریں. جی ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا دورہ امریکہ اور پھر جو آج ملاقات طے ہو گئی ہے، تو ملاقات میں کس طرح کا کوئی اہم ترین ایجنڈا جو ہے وہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہسٹورک انگیجمنٹ ہے جی، اور یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں، یو ایس ریلیشن شپ میں، کہ یہ ایک نئی لیول ریکگنیشن ہو رہی ہے پاکستان ملٹری لیڈرشپ کی ان گلوبل اسٹیج کے اوپر. صحیح. اور اس کے ساتھ یہ دیکھ لیں کہ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اس کا صرف ملٹری لیڈرشپ کو بلایا ہے، اس میں کوئی سول لیڈرشپ نہیں ہے. صحیح. اس سے پہلے صرف پریزیڈنٹ مشرف، کیونکہ وہ پریزیڈنٹ بھی تھے اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن رئیس سے بھی جو باجوہ سے ان سے ملاقاتیں نہیں ہو چکی ہیں. جی جی. اور اس میں ان کی کیبنٹ بیٹھ رہی ہے. جی جی. اس کے بعد کام خود ہوں گے. آپ اس کی دیکھ لیں کہ کتنا لیول اس کا کتنا امپورٹنٹ ہے. جی. اور اس میں خاص طور پہ لنچ کے جو بات ہوگا، میٹنگ بھی ہوگی، اس میں کیبنٹ بھی شامل ہوگی اور ڈائلاگ بھی ہوں گے. اور ڈائلاگ کے اندر ڈیپتھ آف بیلیٹرل سرکٹ الائنمنٹ کی ڈسکس ہوگی کہ آئندہ کے لیے پاکستان کی ملٹری کی اور امریکن لیڈرشپ کی کیا باتیں ہوں گی. ڈفرنٹ اس میں خاص طور پہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں انڈیا پاکستان کے، وہ ہوں گے. کشمیر کا ذکر ہوگا. اینڈ آئی ایم شیور کہ دے ول ایٹ لیسٹ پاکستان ول سے کہ کشمیر کے لیے وی آر ویری تھینکفل اور ہم وی آر ریڈی کہ آپ ہماری میڈیسن کرائیں، جبکہ انہیں انکار کر رہے ہیں. انڈیا کو تو آئسولیٹ ہو گیا. آئی تھنک یہ بہت بڑی بات ہے کہ انڈیا کو نہیں بلایا اور پاکستان کو اتنی بڑی تجارت. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے فیلڈ مارشل صاحب اور امریکی صدر کے درمیان، تو اس میں اقتصادی اور دفاعی شراکت داری پر بھی بات ہوگی؟ بالکل بات ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی. اور اس میں خاص طور پہ کیونکہ یہ سولو ملٹری ڈپلومیسی کی بات ہے، اس میں سویلین لیڈرشپ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں ہر لحاظ سے جو ہے اسٹینڈ الون ملٹری ٹو ایگزیکٹو انگیجمنٹ ہوگی. اس میں خاص اور ڈیمانسٹریشن کانفیڈنس ہوگا کہ پاکستان کی ملٹری پر کتنا کانفیڈنس ہے ڈپلومیٹک لیول پہ گلوبل کے اندر. اور اس کے بعد یہ بہت ریکگنائز ہوگا کہ پاکستان کو ورلڈ میں ریکگنائز کیا جائے گا، جس طریقے سے پریزائڈ کی جا رہی ہے. جی. اور آئی ایم شیور کہ چیف آف آرمی اسٹاف خاص طور پہ اس میں جو انڈیا پاکستان میں ٹیررزم کر رہا ہے اور پاکستان گلوبل ٹیررزم کو سنگل ہینڈلی کاؤنٹر کر رہا ہے، یہ ضرور ذکر ہوگا. اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس سے ان کو یہ پتہ چلے گا کہ کس طریقے کو پاکستان کی اکنامک ڈیفیکلٹی ہے، ملٹری ہارڈ ویئر کی ڈیفیکلٹی ہے، جو ویپن ایمونیشن وہ چھوڑ کے گئے وہ ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. آئی ایم شیور کہ اس سے بہت سے ہمارے راستے کھلیں گے اور اس سے بہت زیادہ امید ہے کہ ملٹری کانٹیکٹ ہمارے اور بہتر ہو. اچھا بریگیڈیئر صاحب، اس ملاقات میں کشمیر کے موضوع پر بھی بات ہو سکتی ہے، اور جو پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، بھارت کی طرف سے پاکستان کے حصے کا پانی روکا جا رہا ہے، یہ بھی موضوع بحث بن سکتا ہے. 100% بات ہوگی کہ انڈیا جس طریقے سے انڈس واٹر سٹی کی بات کرتا ہے، واٹر ٹیررزم کی بات کرتا ہے، اور جو اریٹنٹس ہے نا وہ بات ہوگی کشمیر کی ہوگی. انٹرسٹ لائی کشمیر. دیکھیں، کم اگر کشمیر کا بار بار کہنا ہے کہ میں میڈیسن کرانا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب امریکہ ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے. جی بالکل. یہ کشمیر از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. کشمیر یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اوپر ہے کہ کشمیریوں کو اپنی خودارادیت ملنا چاہیے. یہی انڈیا کی موت ہے. انڈیا کو اس وقت ان کے وہاں مروڑ اٹھ رہے ہیں، ان کا سب سے ماتم اچھا ہوا ہے کہ جس طریقے سے نریندر مودی کے G7 ممالک نے منہ بھی نہیں لگایا، اس سے کسی نے ہاتھ بھی نہیں ملایا، کسی کو فوٹو سیشن نہیں لے کر آئے اور کم نے بھی اس سے ملاقات نہیں کی. صحیح. اور پاکستان کے چیف آرمی اسٹاف کو جس کا ہم دورانہ دے رہے ہیں، اٹس اے بگ تھنگ. آئی تھنک یہ ہسٹری از چینجنگ اور اس سے آئندہ کے لیے ہمارے امریکن کے کافی حد تک ہماری اسٹریٹجک ریلیشن کی جو بہت بہتر ہو جائے. جی. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا امریکی صدر کے ساتھ جو ملاقات ہے بڑی ہائی لیول کی،
اس کے بعد کو پاکستان کا خطے میں جو کردار ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے گا، کو مزید ہم بڑھ کے آگے آئیں گے، ہماری وقت اور ہمارے وقار میں بہتری پیدا ہوگی؟ دیکھیں 5% think کہ پاکستان is going to be now a major regional player. انڈیا کے منہ پہ تھپڑ، اس کے منہ پہ کالا، اس کا منہ ہو گیا. آپ یہ دیکھ لیں نا کہ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، جی جی مالدیو کو دیکھ لیں، نیپال کو دیکھ لیں، برما کو دیکھ لیں، سری لنکا کو دیکھ لیں، تمام ممالک کے پاکستان سے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں، انکلوڈنگ چائنا. اور انڈیا کے ساتھ کسی کے بھی اچھے تعلقات نہیں. مین کہ انڈیا اس ریجن میں آئسولیشن میں چلا گیا جی ہے اور جی پاکستان ایک ریجنل پلیئر بن کے اترا ہے. جی ملٹری پاور بھی، نیوکلیر پاور بھی اور پولیٹیکل پاور بھی. صحیح. اس لحاظ سے پاکستان کو بہت فوقیت ملے گی اور اسی لیے جو ہے ملٹری لیڈرشپ کو انہوں نے بلایا، بیکاز دے انڈرسٹوڈ کہ پاکستان کی ملٹشپ ریلی جو ہے یہ اس وقت پاکستان ایک بہت نیوکلیر جو ہے وہ اسٹرانگ، میچور، رسپانسبل نیوکلیر ملک ہے اور اس کی فوج پروفیشنل اور بہت ہی بیٹل ہارڈنڈ ہے. یہ پاکستان نے اپنے لوا منوانا. صحیح ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، جو موجودہ صورتحال ہے، ایران اسرائیل کشیدگی، اس تناظر میں ابھی پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو کتنا چوکنا رہنا چاہیے؟ کس طرح اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ پاکستان نے بہت ہی پازیٹیو رول ادا کیا ہے. پاکستان کی ملٹری، پاکستان کی گورنمنٹ نے اس وقت بالکل اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. جو کچھ ان کو ہم سپورٹ کر سکتے تھے ڈپلومیٹکلی، مورلی، اس کے بعد ہم اخلاقی طور پہ ان کے ساتھ پرسنل طور پہ وہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. دوسرے ممالک سے بات کر رہے ہیں، چائنا سے ہم ٹچ میں ہیں، رشیا سے ٹچ میں، ہم سعودی عرب سے ٹچ میں. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس ممالک نے مسلمان میں سے بہت سخت اسٹیٹمنٹ دیے ایران جی سے، جی اسرائیل کے خلاف، جس میں اسرائیل اگریسر اور اس کو فوراً ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہیے. صحیح. پاکستان اور آپ نے دیکھا کہ ایران کی اسمبلی میں تشکر پاکستان کے نعرے لگائے گئے ہیں. جی بالکل. نیڈ کے وہ اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستان نے واقعی برادرلی نیبر کنٹری کا حق ادا کیا ہے. اور ایران جو انڈیا جو بہت اس سے کلوز اٹھا ہوا تھا، کمر میں کھڑا گھومتا ہے. آپ ایران کو پتہ چل جائے کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے. صحیح. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک نیا بلاک آ رہا ہے پاکستان، ترکی اور پھر چائنا کے ساتھ یہ جو ابھر رہا ہے، یہ اس بلاک کا موجودہ جو ایران اسرائیل کشیدگی ہے، اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بلاک ظاہر ہے کہ ہمیں سب سے اصول یاد ہے کہ آپ اپنے ہمسایہ میں اسٹرانگ ہوتے ہیں. ہمیں اپنے ہمسایہ میں چائنا، رشیا، سینٹرل ایشیا، ایران اور مڈل ایسٹ، یہ ہمیں اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. صحیح. ظاہر ہے کہ جو امریکہ سپر پاور ہے، جی ہم نے سب سے بگ رن ہے، ہم نے سب سے اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں. جی لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس ریجن میں اسٹرانگ کرنا ہے کہ یہاں پر 4 نیوکلیر پاور ہے: انڈیا، پاکستان، چائنا اور رشیا. صحیح. اور اس میں ہمیں ان کو اپنے کانفیڈنس ان کو لینا چاہیے کہ امیڈیٹلی اگر انڈیا کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو صحیح. یہ نیوکلیر فلیکسمنٹ ہے. اگر کل کو دوبارہ لڑائی ہوتی ہے جی اسی خطے میں کتنی یہاں پر ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی، کتنے حالات خراب ہوں گے، کہ فالو آؤٹ ہوں گے، وہ صحیح. گلوبلی بھی جا سکتے ہیں. ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو ہمیں اسٹرانگ کرنا چاہیے. صحیح. اسٹرانگ کرنے کے لیے پاکستان کو آرٹک انوالومنٹ کے اندر یہ دیکھیں ہمیں صحیح. اکنامکلی کتنا اسٹرانگ ہونا ہے، ملیٹریلی کتنا اسٹرانگ ہونا ہے، صحیح. پولیٹیکلی کتنا اسٹرانگ ہونا ہے. اور ہم نے جی ٹھیک ایز ہے. اے پاکستان فرسٹ کے طور پہ ہمیں اس جی سے ٹھیک کوئی ہے. جی کمپرومائز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے اور صدر ٹرمپ کا جو ملاقات ہو رہی ہے اس کی پاکستان کے لیے بہت اہمیت ہے، اور ہم پاکستان کی طرف سے اقتصادی اور فوجی تعاون کی طرف بات ہوگی اور ہمارا کردار خطے میں بہت آگے بڑھ کے آئے گا، اور یہ ملاقات ہمارے لیے بہت سود مند ثابت ہوگی. ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں اپنے مہمانوں عبداللہ حمید گل اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین